جو بندہ عمل کرتا ہے اس کا بدلہ تو ملتا ہے، مکافات عمل جسے کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے اندر بھی مکافات عمل تھا، مگر ان کا مسئلہ یہ تھا، گناہ کر لیا تو ان کی توبہ کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، پھر تمہارا گناہ معاف ہوگا، ورنہ معافی نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم یہ تھا مکافات عمل میں، اب اپنے آپ کو قتل کرو پھر معافی ہوگی، ورنہ نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی توبہ کا طریقہ رہا۔ اب یہاں پر ان کے ہاں یہ ہے کہ گناہ تو بندوں نے کیے، عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی پاداش میں سولی پر عیسیٰ علیہ السلام چڑھ گئے۔ دونوں نظریوں پر ذرا غور کریں۔ یہودیوں کا نظریہ کہ قتل کے سوا توبہ ہو سکتی نہیں، عیسائیوں کے ہاں کہ گناہ بندوں نے کیے اور سولی پہ عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا۔ مگر اسلام کا نظریہ مکافات عمل اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ بندے کو رب ذوالجلال گنجائش عطا فرماتا ہے، نہ یہ حکم دیتا ہے کہ جیسے یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ذاتوں کو قتل کیا، تم بھی ایسے قتل کرو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم پر یہ بھی نافذ نہیں کرتا۔ اور عیسائیوں کی طرح کہ گناہ تو کوئی کرے اور سولی پر کوئی چڑھے، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ تمہارے لیے میں رب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، ثم تاب من بعدہ واصلح، آ کر ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ اور کہہ دے میرے اللہ گناہ کر بیٹھا، اب معاف کر دے۔ ہاتھ جوڑ کر کہہ دے کہ اب میں گناہ کر بیٹھا، میں نے اپنی راتوں کو کالے سے کالا کیا، دن کے اجالوں کو بھی میں نے کالا کیا، میری جلوتیں بھی کالی، میری خلوتیں بھی کالی، میرے اللہ میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ بس اتنا آ کر کہہ دے، ثم تاب من بعدہ واصلح، اور پھر اس توبہ پر قائم ہو جا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا نظریہ مکافات عمل۔ بندہ گناہ گار ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، مگر بڑا سادہ سا طریقہ ہے، دل کی گہرائیوں سے بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔